اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن اور آج رات چاند گرہن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، یہ وظیفہ آپ دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو بالخصوص آپ آج رات جب چاند کو گرہن لگ جائے اس وقت میں آپ یہ عمل بالخصوص لازم کریں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے آج رات یہ 3 کام، 3 اعمال ضرور کرنے ہیں۔ جیسے جیسے گرہن لگتا جائے گا آپ کا نصیب کھلتا جائے گا۔ اگر آپ یہ قرآنی کلمات پڑھ لیں گے تو آپ کا نصیب کھلتا جائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 5 مئی جمعہ کے دن اور آج رات چاند گرہن کے وقت سب لوگ یہ 3 کام ضرور کریں۔ انشاءاللہ ان 3 کاموں کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک کی عظیم نشانیوں میں سے ایک سورج اور چاند بھی ہے۔ یہ زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور اس سے روشنی اور دھوپ جیسی نعمتیں ملتی ہیں جو انسان، جانوروں اور درختوں کی نشو و نما کا سبب بنتی ہے۔ سورج دن کی علامت ہے اور چاند رات کی علامت ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق لوگوں کے خیالات، مشرقین ہند کا عقیدہ یہ تھا کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے۔ چنانچہ ہندو گرہن کے وقت مشرقین ہند کا عقیدہ غلط تھا، لیکن جب عہد رسالت میں چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا کرتا، جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابھری تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں ان تہمات کو ختم کیا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے، اسی دن سورج کو گرہن لگا، اور بعض لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا۔ تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بس جب تم اسے دیکھو تو اللہ پاک کو یاد کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو، صدقہ دو۔ باحوالہ بخاری شریف۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگ جائے تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن ہو تو نماز حسوف ادا کریں، اور جب سورج گرہن ہو تو نماز کسوف ادا کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے تو ہمیں اس وقت میں 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے چاہیے، اور سورج گرہن کے وقت نماز کسوف اور چاند گرہن کے وقت نماز حسوف ادا کریں، لیکن ان میں رکوع اور سجود کو زیادہ دیر قیام کریں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جب گرہن لگ جائے تو یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں اور زیادہ دیر رکوع اور سجود میں قیام کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ 3 ایسے کام، 3 ایسے اعمال شیئر کروں گی کہ جن کے پڑھتے ہی اللہ کی ذات آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، پہلی دعا، پہلا عمل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس قرآنی آیت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ، یہ قرآنی آیت حضرت ابراہیم نے اس وقت کہی جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، تو انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ باحوالہ ترمذی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی آپ کو مشکل درپیش ہے، تو آپ چاند گرہن کے دورانیہ میں اس دعا کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے اول میں اور آخر میں درود ابراہیم کو پڑھیں، اور صرف 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کو پڑھیں۔ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ، خاص طور پر آپ نے جب چاند کو گرہن لگ جائے تو اللہ کی ذات سے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، اور توبہ استغفار کرنے کے ساتھ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھنا ہے۔
یعنی کہ آیت کریمہ کی دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے اس دوران میں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وقت میں آپ نے اللہ کی ذات سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں پر ندام کرنا ہے، شرمندہ ہونا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی کہ اس آیت کو، اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ چاند گرہن کے دوران پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری دعا، تیسرا عمل کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی ہے۔ توبہ استغفار کی بہت سی تسبیحات ہیں، اور آپ نے اس دعا کو آج کے دن صرف اور صرف 100 مرتبہ، یا پھر اگر آپ چاہیں تو کثرت کے ساتھ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دعا آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اور وہ دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ چاہیں آپ آج رات پڑھ سکتی ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو آج رات چاند گرہن کس وقت میں لگے گا، چاند گرہن کا دورانیہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات جمعہ کے دن 5 مئی کو رات 8:14 پر چاند کا گرہن شروع ہوگا، اور رات کے 10:22 پر عروج کو پہنچ جائے گا، اور 6 مئی رات 12:31 پر چاند گرہن ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ چاند گرہن کا دورانیہ 4 گھنٹے اور 17 منٹ پر ہوگا، جو کہ چاند گرہن پاکستان کے ساتھ ساتھ یورپ، ایران، عراق اور متحدہ عرب امارات، روس اور چین سمیت متعدد ایشیا ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان چاند گرہن کے برے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ان 3 کلمات کو، 3 دعاؤں کو آج رات ضرور پڑھیں اور اللہ کی ذات سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ان 3 دعاؤں کی برکت سے جیسے جیسے آپ یہ 3 دعائیں پڑھیں گے، اللہ کی ذات آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج رات یہ 3 دعائیں خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔